اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کا معاملہ لکھنے والے اور گواہ بننے والوں پر لعنت کی ہے۔ سود حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں باز نہیں آتے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ انسان کوشش کرے جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچے، سود حرام ہے اس سے بچے۔ سود سے بہت سخت گناہ ہے۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ سود 36 بار زنا کے برابر ہے، اور ایک روایت میں موجود ہے کہ سود کھانے کے 70 درجات ہوں تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان کا اپنی ماں سے زنا کرنا۔ تو اس وجہ سے جن صورتوں کو علماء نے سود کہا، علماء نے حرام قرار دیا، تو انسان ان سے بچے۔ یا آج کل عید کا موقع ہے، یا عید کے موقع کے علاوہ بھی بعض لوگوں کا کاروبار ہے، نئے نوٹوں کے بدلے پرانے نوٹ 1000 کی جگہ 1200 1300 دے کر خریدتے ہیں نئے نوٹ۔ یہ جائز نہیں ہے۔ سود لینے والے کے لیے بھی حرام ہے، سود دینے والا بھی گناہ گار ہے۔ گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ نوٹ کے بدلے نوٹ ہو تو وہاں برابری ہوگی، نوٹ کے بدلے نوٹ برابری ہے۔ اگر ہار خریدتا ہے تو ہار الگ چیز ہے، نوٹ الگ چیز ہے، اس میں کمی بیشی جائز ہے۔ اگر 1000 بیچ میں لگا ہوا ہے، 7 ہار ہے، وہ دیتا ہے 1300 کا کہ بھائی یہ ہار بھی ملا کر 1300 کا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن صرف نقد رقم کے بدلے پرانے نوٹ 1300 دینا، 1200 دینا، یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے۔ علماء نے حیلہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جہاں کوئی صورت آسانی والی نکلتی تو بتا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بھیجے تھے خیبر کی جانب، جب وہ کھجوریں لے کر آئے تو سب کھجوریں عمدہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہاں کی ساری کھجوریں اس طرح ہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، گھٹیا بھی ہیں، نارمل بھی ہیں، یہ اعلیٰ بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ اعلیٰ کیسے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے جو گھٹیا تھی وہ انہی کو دے دیں، بدلے میں اعلیٰ لے لی۔ اب کھجور کی جتنی بھی قسمیں ہیں شرعاً وہ ایک جنس ہے۔ اب کھجور کے بدلے کھجور میں کمی زیادتی جائز نہیں ہے، چاہے ادھر سے مہنگی کھجور کیوں نہ ہو، ادھر سے ردی کھجور کیوں نہ ہو، لیکن کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ جس طرح چاول ہیں، گندم ہے، اب چاول بعض سستے ہیں بعض مہنگے ہیں، لیکن چاول کے بدلے چاول ہوں گے تو وہاں برابری ہوگی، کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو منع ہے، ایسے مت کیا کرو، ایسے کرو کہ جو ردی کھجوریں ہیں وہ بیچ دو۔ یہ حیلہ بتایا، کام وہی ہے، نتیجہ وہی نکلتا ہے، لیکن صورت بدل جاتی ہے۔ آپ کے پاس ردی کھجوریں ہیں، دکاندار کو وہ ردی کھجوریں بیچ دیں کہ بھائی یہ ردی میں کھجوریں بیچتا ہوں، کتنے کی لے گا؟ اس نے کہا میں نے 5000 کی لینی ہے، وہ ساری اسے بیچ دیں۔ پھر اسی دکاندار سے اس 5000 کی عمدہ کھجوریں لے لو۔ اب کھجور دے کے بدلے میں کھجور لینا نہ ہوا۔ اگر اس کو کہتے کہ بھائی یہ میری ردی کھجوریں لے لے، بدلے میں مجھے عمدہ کھجوریں دے دے، تو یہ ناجائز ہو جاتا۔ پہلے اسے اپنی ردی کھجوریں بیچ دیں، اب وہ جو پیسہ ملا اس کے بدلے اسی سے تم نے کھجوریں خرید لیں، بات وہی بن جاتی ہے، لیکن دو بے الگ ہو گئیں۔ ایک اپنی چیز بیچی، پیسہ لے لیا، پھر اس پیسے کی عمدہ لے لی، تو یہ ایک حیلہ بتا دیا کہ اس طریقے سے یہ مال جائز ہو جائے گا۔ تو جہاں کوئی حیلہ نکلتا ہے وہاں حیلہ نکال دیا جاتا ہے، لیکن جہاں کوئی حیلہ نہیں نکلتا تو وہ حرام ہے، اس سے انسان بچ جائے۔ جس طرح یہ گروی مکان ہے، اس کے لیے کوئی حیلہ نہیں ہے۔ انسان اگر کسی کو قرض دیتا ہے اور بدلے میں کوئی چیز رہن رکھتا ہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے موٹر سائیکل لی، اگلے کو قرضہ دیا، تو پھر وہ موٹر سائیکل چلاتے تھے۔ مجھے پتہ چلا، میں نے کہا یہ چلانا جائز نہیں ہے، جو چیز رہن رکھی ہے اس کو بس رکھ دو، اگر وہ قرضہ نہیں دے گا تو پھر اس کو بیچا جائے گا۔ اگر قرضہ وہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی چیز واپس کر دو، جس نے قرض دیا ہے اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی حکم گروی مکان کا ہے کہ انسان گروی مکان لیتا ہے، اس کو قرض دیتا ہے تو اس مکان میں رہائش نہیں رکھ سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم 500 کرایہ دیتے ہیں یا 1000 روپیہ 500 ایک 15000 کا مکان کرائے کا ہے تو 500 میں کیسے کرایہ بن گیا؟ مفتیان کرام نے لکھا کہ پورا کرایہ دیا جائے،
اگر پورا کرایہ دیتا ہے تو پھر جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت جواز کی بھی ہے، آپ ایسا کر لو اس کو ایڈوانس کرایہ دے دو پورے سال کا۔ جب ایڈوانس کسی چیز کی پیمنٹ دی جاتی ہے تو اس میں کمی کر سکتے ہیں، جس طرح ہم ایک چیز نقد لیتے ہیں تو اس کی قیمت کم ہے، اسی چیز کو ہم قسطوں میں لیتے ہیں تو وہ چیز قیمت بڑھا دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے قسطوں میں لینی ہے تو یہ موبائل 12,000 کا، نقد لینا ہے تو 8,000 کا۔ تو اسی طرح آپ نے مکان لینا ہے تو اس کو گروی پیسے نہ دو، اس کو بولو یار میں نے 2 سال رہنا ہے، 2 سال کا کرایہ تیرا 15,000 کرایہ بنتا ہے، میں تجھے اکٹھے دیتا ہوں، تو 8,000 کے حساب سے لے لے، اکٹھا 2 سال کا کرایہ دے دو، معاہدہ لکھ دو، اگر میں بیچ میں چھوڑ دوں گا تو میرا جو بچے گا واپس کر دینا، اگر نہیں چھوڑوں گا پورا ہو گیا آگے اور رہوں گا تو تجھے اور دے دوں گا۔ کرایہ ایڈوانس کم کر کے دینا یہ جائز ہے، لیکن یہ پیسے دے دینا اور بدلے میں گروی رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نئے نوٹوں کے لیے علماء نے بتلایا کہ اگر ایک انسان مجبور ہے یہی کام کرتا ہے، نئے نوٹ اس کو یا کسی کو ضرورت پڑ گئی لینے کے لیے تو نوٹوں کے ساتھ کوئی چیز دے دے، جس طرح آج کل رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 50 روپے کے ساتھ کھجوریں رکھ لے، 1000 کے نوٹ کے ساتھ 50 کی کھجوریں ہوں، اگر 200 روپے نفع لیتا ہے تو 250 لے لے، کھجوریں اور 1000 کا نوٹ اکٹھا بیچے کہ بھائی یہ دونوں چیزیں میں 1300 کی دے رہا ہوں۔ اب جو نقد رقم ہے وہ نقد رقم کے بدلے ہو جائے گی، جو زیادہ رقم ہے وہ کھجور کے بدلے ہو جائے گی، سونے کے بدلے سونا یہ برابر ہے، لیکن سونے کے ساتھ لوہا بیچا، سونا تلوار پر لگا ہوا ہے تو اب وہ تلوار بندہ 50,000 کی بیچتا ہے 25,000 کی، سونا اوپر 20,000 کا لگا ہے، تو جو 20,000 کا سونا ہے وہ سونے کے بدلے ہو گیا، جو زائد سونا ہوگا وہ تلوار کے بدلے ہو جائے گا۔ اب سونے کے بدلے سونا تو ناجائز ہے کمی بیشی، لیکن اگر سونے کے ساتھ لوہا لگا ہوا ہے، لوہے کے بدلے تم زیادہ لے سکتے ہو۔ تو اسی طرح یہاں علماء نے ہیلا لکھا کہ اگر نقد رقم کے بدلے انسان پرانے نوٹ دے کر زیادہ لینا چاہتا ہے تو وہ نقد نوٹوں کے ساتھ کوئی چیز رکھ دے تاکہ جو زیادہ پیسے ہیں وہ اس چیز کے برابر ہو جائیں گے، پھر یہ جائز ہو جائے گا۔ یہ ایک علماء نے ہیلا بتلایا، لیکن جو حرام کھاتے ہیں وہ تو ہیلے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی علماء سے مسائل پوچھتے ہیں۔ انسان مسئلہ پوچھ لے، مسئلہ پوچھنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو کام حرام کا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا انسان صبر کر لے، اگر حرام حلال کی کوئی صورت نہیں بنتی تو حرام مت کھائے بلکہ صبر کرے، اللہ حلال کر دے گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے، ایک غلام کو اس نے کہا کہ یار میں نے اگلے گاؤں جانا ہے، مجھے وہاں تک چھوڑا، سفر میں چلو ہمارا ساتھ ہو جائے گا، میرا اونٹ پکڑ لے۔ اس نے اونٹ پکڑا، چل دیے، راستے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تو اسے کہا کہ تو رک، میں ذرا پیشاب کر کے آتا ہوں۔ اب وہاں تو فضا ہے، کھلا مکان ہے، تو پیشاب کے لیے دور جانا پڑتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ جب دور گئے واپس آئے تو دیکھا وہ اونٹ کھڑا ہے اور اوپر سے وہ سامان لے کے بھاگ گیا، اونٹ کے اوپر کجاوا وغیرہ جو بیٹھنے کا سامان ہوتا ہے وہ لے کے وہ بھاگ گیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ لے کر آگے گئے اور پھر بازار گئے کہ چلو میں وہ چیزیں سامان خریدوں اونٹ کے اوپر رکھنے کے لیے تاکہ بیٹھ کے سفر کروں۔ تو جب دیکھا تو وہ بندہ بیچ رہا ہے، اب چوری کا الزام نہیں لگا سکتے کہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اسی کے پاس چلے گئے، ہاں بھائی کتنے کا بیچ رہا ہے؟ پہلے تو وہ گھبرایا، پھر اس نے کہا جی 4 درہم کا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 4 درہم دیے اور اس سے لے لیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب یہ حرام ہے تیرے لیے، کیونکہ چوری کا مال تو نے بیچا ہے، اگر تو صبر کرتا تو میں نے دل میں سوچا تھا کہ میرے ساتھ وہاں تک جائے گا تو میں اس کو 4 درہم دوں گا، آیا تو بھی یہاں تک ہے، میں بھی یہاں تک آیا ہوں، لیکن اگر تو صبر کرتا تو وہ تجھے حلال کے مل جاتے، اب تو نے چوری کی، یہ تیرے لیے حرام کے ہو گئے۔ تو بسا اوقات رزق ہمارے لیے آ رہا ہوتا ہے، ہم صبر نہیں کرتے تو حرام سے لے لیتے ہیں، اگر صبر کریں گے تو اللہ نے وہ تو دینا ہے، جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا، صبر کریں گے حلال کے لیے کوشش کریں گے تو وہ حلال کا ہوگا، اگر بے صبری کر کے حرام صورت اختیار کریں گے ملے گا وہی جو مقدر میں ہے، حرام سے زیادہ نہیں مل جاتا، لیکن صورت غلط اختیار کرنے سے وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہم نے وہی کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے، جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، لیکن آگے ہم لینے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے اختیار کرنا ہے، جائز طریقہ اختیار کریں گے تو حلال ہوگا، ناجائز طریقہ اختیار کریں گے تو حرام بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔